فیصل آباد اور ساہیوال کے درمیان جانگلی کہلائے جانے والے علاقے میں واقع میرے گاؤں کا ایک بابا ہے۔ 70 سال سے زیادہ کی عمر، لیکن کاٹھی بہت مضبوط ہے، بغیر لاٹھی کے بلا تھکن چلتا ہے۔ بنائی اور سماعت وغیرہ بھی سبھی قابل رشک ہیں۔ نہایت اکڑ مزاج مشہور ہے۔ ساری زندگی مشقت کرتے، روکھی سوکھی کھاتے اور دشمنیاں نبھاتے گزار دی تھی۔ بابے کا اکلوتا بیٹا بھی دشمنی میں قتل ہوا تھا۔ بابا اپنی اہلیہ کے ساتھ رہتا۔ ایک بیٹی ساتھ والے گھر ہی بیائی ہوئی تھی، وہ بھی بابا کا خیال رکھتی، لیکن بابے کی 2 بھینسیں اس نے پالی ہوئی تھی جن کا دودھ فروخت کر کے میاں بیوی گزر اوقات کرتے تھے۔ ہم نے زلزلہ متاثرین کے لیے عطیات جمع کرنے کی مہم میں اس کے گھر کے دروازے پر بھی پہنچے۔ بابے نے پوری بات سنی، متعدد سوال کیے، پھر اٹھ کر اندر چلا گیا۔ واپس آیا تو 1500 نقد اور 1 عدد بھینس کے کٹے کو ہمارے حوالے کرنے کی کوشش کی۔ ہمیں بابے کے حالات کا بھی علم تھا، اس لیے صرف 500 روپے لینے پر آمادہ ہوئے، لیکن بابا ایک بھی سننے کو تیار نہیں تھا۔ اکڑپن میں 2-4 موٹی موٹی گالیاں بھی لڑکائی۔ خیر، طویل لڑائی جھگڑے کے بعد ہمیں 1500 پورا وصول کرنا پڑا، لیکن کٹا نہیں لیا۔ اگلے دن صبح ہم گاؤں سے باہر سڑک کنارے کیمپ میں بیٹھے پلاننگ کر رہے تھے کہ بابا وہاں پہنچ گیا۔ بابے نے اپنی دھوتی کی ڈب سے 6480 روپے نکال کر گنے اور میز پر رکھ دیے۔ بابے نے بتایا کہ اس نے 6400 میں کٹا بیچا ہے، جبکہ 80 روپے 2 کلو دودھ کی قیمت ہے جو اس نے روزانہ سیلاب متاثرین کے لیے وقف کر دی۔ یہ رقم بھی ہمیں سینکڑوں گالیاں کھانے کے بعد بالآخر قبول کرنا پڑی۔ اس کے بعد یہ معمول بن گیا، بابا روزانہ صبح اسی وقت روپے لے کر آتا، پھر ہمارے ساتھ ہی عطیات جمع کرنے کے سفر پر روانہ ہو جاتا۔ ہم گاؤں گاؤں گھر گھر جاتے۔ کوئی 1 ہفتے بعد ایک روز ہم نے بابے سے درخواست کی کہ وہ آج کیمپ میں ڈیوٹی دے۔ بابا کہنے لگا، پتر تمہیں معلوم ہے کہ میں زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتا، چلا جتنا مرضی لو، میں بیٹھ نہیں سکوں گا۔ ہم نے اس روز آرام کا مشورہ دیا تو بابے موٹی سی گالی آرام کو دے ڈالی۔ وہاں لوگ بھوکے پیاسے سردی سے مر رہے ہیں اور میں یہاں آرام کروں؟ تف ہے، ہم دراصل اس روز بابے کو ساتھ نہیں لے جانا چاہتے تھے۔ اس دن ہمارا پلان لاشاری بلوچوں کے گاؤں جانا، جن کی بابے سے پرانی دشمنی تھی۔ اسی دشمنی میں اس کا اکلوتا بیٹا بھی قتل ہوا تھا۔ لاشاریوں کی طرف سے صلح کی کئی کوششیں ہو چکی تھی، لیکن بابا کسی کے نہیں سنتا تھا۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے دشمنوں کے پاس جانے کا سن کر بابے کو دکھ ہو، لیکن جب بابا کسی طور پر نہ مانا تو ہم نے اس کو کھل کر بتا ہی دیا۔ بابا سن کر ایسا لگا بابے کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ وہ کافی دیر تک بالکل خاموش رہا۔ ہم ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھتے رہے، لیکن کسی کو کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ آئے اور ایک رنگ جا رہا تھا۔ کافی دیر بعد بابا اٹھ کھڑا ہوا۔ ہم گالیاں کھانے کو تیار تھے۔ بابا بالکل پرسکون آواز میں بولا، لاشاریوں سے دشمنی میں میرا بیٹا تو مارا گیا، لیکن میں اپنی دشمنی میں اس جان کو ہلاکت میں نہیں ڈالوں گا۔ وہ جو بچائے جا سکتی ہے۔ آج کوئی دشمنی نہیں، چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ آج جب یار لوگ مجھے کارپوریٹ ڈونیشن کی مجبوریاں سناتے ہیں تو مجھے وہ بابا یاد آتا ہے۔ کائنڈلی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔